الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق شام کا پہلا سفر پارٹ 1 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق شام کا پہلا سفر پارٹ 1۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے جما دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے جما دیے ہیں۔ اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کی 12 منزلیں گزر چکی تھی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے کاروبار کے سلسلہ میں اکثر شام آیا جایا کرتے تھے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ظاہراً 12 سال ہوئی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ایک قافلے کے ہمراہ شام کے لیے تجارتی سفر پر روانہ ہونا پڑا۔ ملک شام جانے کے لیے قریش کے تاجر قافلوں کے گروہ در گروہ جمع ہو رہے تھے۔ ہر گروہ میں خاصی چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔
اونٹوں کی بلبلانے کی آوازیں، ان کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ لوگ افراتفری میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تجار کے غلام اپنی ننگی پیٹھوں پر اور کچھ اپنے سروں پر بڑے بڑے گچھڑ اٹھائے کبھی ادھر جا رہے تھے، کبھی ادھر جا رہے تھے۔ بعض گدھوں سے بار برداری کا کام لے رہے تھے۔ کہیں غلاموں کے چیخو پکار کی آواز سنائی دیتی، کہیں آقاؤں کے ہاتھ تیزی سے گھوڑے گھماتے نظر آتے، جو بے بس اور مظلوم غلاموں کی پیٹھوں پر تڑک تڑک برستے، اور ان غلاموں سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ بیچارے غلام اپنی ننگی پیٹھوں پر بار برداری کا کام انجام دے رہے تھے۔ وہ بھاری سامان اٹھائے لڑکھڑاتے قدموں، زرد چہروں، متحمل دماغ اور پسینے سے بھیگے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھے، مگر ان کے آقا پھر بھی ان کی مشقت سے خوش نہ تھے۔ گویا یہ غلام انسان نہیں، جانوروں سے بھی بدتر کوئی جنس ہے، جن کی جانیں ان کے رحم و کرم پر ہیں، جو ان کی زندگی موت کے مالک ہیں، جو اگر چاہیں تو ان پر کوڑے برسائیں، اور اگر ان کا دل ان سے بھی ٹھنڈا نہ ہو تو انہیں اس سے بھی زیادہ اذیت سے دوچار کریں۔ عجیب چہل پہل تھی، کہیں تو سامان تجارت کو پرکھا جا رہا تھا، کہیں مول تول کی باتیں ہو رہی تھی۔ کوئی سونگ رہا تھا، کوئی چکھ رہا تھا، کوئی صرف دیکھ رہا تھا۔ کسی کی آنکھیں بند ہیں لیکن دماغ سوچ انگلیاں گننے میں مصروف ہیں۔ کہیں وزن ہو رہا ہے، کچھ اونٹوں پر سامان لادا جا چکا ہے، کہیں کنیزیں کام میں مصروف ہیں، کہیں دخترے زر کے رسیا جام و سبو اور مینو ساگر سے دل بہلا رہے ہیں۔ سورج کے مغرب میں روپوش ہوتے ہی یہ ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ جوں جوں سورج پر زردی چھا رہی تھی، مختلف راستوں سے چھوٹے بڑے قافلے نمودار ہوتے اور فرودگاہ میں پہنچنے لگے۔ ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ جلد از جلد روانگی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ قریش کا تجارتی قافلہ تھا، جسے پہر رات گزرنے پر شام کی طرف عازم سفر ہونا تھا۔ قریش کے ایسے قافلے ہر سال وافر مقدار میں سامان تجارت لے کر ملک شام روانہ ہوتے اور وہاں سے اناج، ظروف، پارجات اور ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء خرید کر لاتے۔ یہ ان کا معمول تھا، یہی ان کی تجارت تھی۔ اس سے وہ روزگار حاصل کرتے اور اسی پر ان کی زندگی کی گزر بسر ہوتی۔ یہی ان کی شہرت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ اس سے وہ تجربات حاصل کرتے اور مشاہدات کی دولت سے مالا مال ہوتے۔ قریش مکہ تجارت کی غرض سے اندرون ملک اور بیرون ملک طرح طرح کے سفروں کے عادی ہوتے تھے۔ ان کے اس تجارتی معمول کا مختصر ذکر قرآن پاک میں بھی سورۃ قریش میں بھی بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، الفت تجارتی سفر کی، جاڑے اور گرمی کے موسم میں، بس چاہے کہ وہ عبادت کیا کریں اسی خانہ کعبہ کے رب کی، جس نے انہیں رزق دے کر فاقہ سے نجات بخشی اور امن عطا فرمایا انہیں فتنہ و خوف سے۔ موسم گرما میں قریش شمال کی طرف شام اور فلسطین میں تجارت کی غرض سے سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ سرد خطے تھے۔ اسی طرح موسم سرما میں یہ قافلے عرب کے جنوب میں یمن کی طرف جاتے تھے، کیونکہ یہ علاقے گرم تھے۔ قریش کے کاروباری مشاغل انہیں شام، مصر، عراق، یمن اور حبشہ سے تجارتی اور ثقافتی تعلقات استوار کرنے کے بہترین مواقع فراہم کرتے، اور پھر یوں رفتہ رفتہ ان کے ہاں مال و دولت کی فراوانی ہو گئی۔ تجارت کے ساتھ ساتھ تجارتی میل جول سے ان کا معیار دانش و حکمت اور غور و فکر میں اس قدر لطافت آ گئی کہ تمدنی اعتبار سے بھی انہیں سارے علاقے میں فضیلت و برتری حاصل ہو گئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ جب تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً 12 برس کے ہوئے
تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ایک قافلے کے ہمراہ شام کے لیے جانا پڑا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ یوں تو حضرت ابو طالب کو لمحہ بھر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی گوارا نہ تھی، مگر اتنے طویل اور پرخطر سفر کی ممکنہ تکالیف سے اپنے پیارے بھتیجے کو ساتھ لے جانے پر آمادہ نہ تھے۔ شام کے سفر میں روایات میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ظاہراً 12 سال کی ہو گئی، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ تاجرانہ حیثیت سے شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا، تو حضور نے بھی اس سفر میں ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ چونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے سوچ میں پڑ گئے، مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر فرمایا، اے چچا جان، مجھے اس شہر میں کس امید پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابو طالب کا دل بھر آیا اور قلب پر رقت طاری ہو گئی اور کہا، خدا کی قسم، ضرور انہیں میں اپنے ساتھ لے کر چلوں گا، وہ ہرگز مجھ سے جدا نہ ہوں گے اور میں کبھی ان سے جدا نہ ہوں گا۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قسم کھائی تو دیگر عزیز و اقارب نے اس پر اظہار افسوس بھی کیا۔ اس فرزند کو جس سے سورج کی گرمی بھی پرہیز کرتی ہے، 12 سال کی عمر میں اسے کوئی شخص سفر میں کیسے لے جا سکتا ہے؟ اس فرزند سے تو سورج کی گرمی بھی پرہیز کرتی ہے، اس فرزند کو اتنے طویل سفر میں آپ ساتھ لے کے جائیں گے؟ اس پر حضرت ابو طالب علیہ السلام شیشو پن میں پڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر دینا چاہا۔ اچانک دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گوشہ میں تنہا بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پوچھا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا بات ہے؟ آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کہنے لگے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے آنسو بہا رہے ہیں کہ ہم سے جدا ہونا پڑ رہا ہے، کہ میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، اس لیے آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، یہی بات ہے چچا جان، یہ سننا تھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، اس کے بعد کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سے جدائی نہیں کروں گا۔ چنانچہ شام کی سفر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب علیہ السلام ساتھ لے کر چل پڑے۔ شام کے پہلے تجارتی سفر کے دوران فخر انبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظاہر قدرت اور تاریخ کے بہت قریبی مشاہدات فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبعی عمر تو 12 سال سے زائد نہ تھی، مگر ذہانت و فطانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے انتہا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ عمر میں دانشور نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فطری تجسس اور ذوق مشاہدہ ہر ایک کو ورطۂ خیرت میں ڈال دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچیدہ معاملات کی تہہ تک پلک چھپکنے میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس تاریخی سفر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن نگاہیں شفاف آسمان کے چمکتے ستاروں سے بھی بہت زیادہ مانوس ہوئیں۔ اس کے علاوہ زمین پر موجود مناظر قدرت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لطف اندوز ہوئے۔ شام کے سرسبز میدانوں اور دل فریب چمنزاروں کے سامنے طائف کے ماحول باغات کی بھی کوئی حیثیت نہ تھی۔
سرسبز شامی خطہ مکہ کے بے آب و گیا پہاڑوں سے کہیں زیادہ شگفتہ و شاداب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بر ان تمام قدرتی مناظر کا بڑی بصیرت اور تدبر سے مشاہدہ فرمایا۔ مدین کے علاقوں میں وادی القرا اور دیار سمود سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطہ زمین اور پہلی اقوام کے بارے میں بہت کچھ سن کر اپنے حافظہ میں محفوظ رکھا تھا۔ آپ جانتے تھے قوم سمود کے بارے میں بھی اور وادی القرا کے بارے میں بھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پرتجسس نگاہوں سے ان آثار قدیمہ کو ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم و فراست میں معنی خیز اضافہ ہوا۔ امور علم و دانش اور مذاہب و مسالک کے عالم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ دوران سفر انسانی معیار و اقدار اور فکر و کردار کے معاملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فطری دلچسپی مزید فرمائی۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا، فضا میں خون کی رچی بسی تھی، کارواں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ خدی خواں کی آواز بلند ہوتی تو سوئی ہوئی پہاڑیاں خوابیدگی سے جاگ جاگ اٹھتیں، ریت کا ذرہ ذرہ ہمتن گوش ہو جاتا اور آواز دور دور تک گونجتی۔ اونٹ اپنی رفتار تیز کر دیتے، نگاہوں سے اپنے ماحول کا جائزہ لیتے۔ ستارے آسمان کی وسطوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان ستاروں نے نہ جانے اب کتنے قافلوں کو ان راہ گزروں سے گزرتے دیکھا تھا، جن کی آن بان اور شان اپنی بوڑھی آنکھوں میں بسائی ہوگی، ان کے نقش اپنی پلکوں پر ثبت کیے ہوں گے، مگر یہ قافلہ اس قافلے کی تو شان ہی نرالی تھی۔ اس قافلے میں ایک ایسی ہستی موجود تھی دوستو، جو ہادی کائنات، جو مہدی کائنات، جو محسن انسانیت، جو جمال کائنات، جو جلال کائنات، جو حسن کائنات، جو زینت کائنات، جو فخر کائنات، جس کی انتظار میں ستاروں نے لاکھوں سال سے شب بیداری کی، جو اس کے دیدار کے لیے ازل سے بے تاب تھے، دن میں لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپ کر ڈھونڈا تھا اور رات کے اندھیرے میں اسے دیکھنے کے لیے آسمان کی وسطوں میں پھیل جاتے تھے۔ جو آج تازہ ہے، جو آج تارا ہے، وہ کل بدر منیر ہوگا۔ چاند خود شرمندہ ہو رہا تھا، اس کے سامنے بدر منیر تھا۔ برسوں آفتاب و رسالت کی ذوفشانیوں سے جلوہ گر ہوگا اور کائنات کا ذرہ ذرہ انوار و تجلیات سے مستفیض ہو جائے گا، جن کی رسالت ذوفشانیوں اور ظلمت قدوں کو دور کر دے گی، جو کفر و شرک کے اندھیروں کو انوار میں بدل دے گا، جن کی ذوفشانیوں سے باطل خدا چکنا چور ہو جائیں گے، جو ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوگا۔ یہ ہے وہ محمد، یہی ہے وہ محمد، بس یہی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو طالب کے بھتیجے جان آمنہ اور جگر گوشہ جناب عبداللہ اور حضرت عبد المطلب کی آنکھ کا تارا اور اس کائنات کا وارث تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں۔ محمل سبک رفتار کجاوا جول رہا ہے، خدی خواں کی آواز بلند ہو چکی ہے، صبح کی روشنی رات کی چادر کو لپیٹ کر کائنات پر پھیل رہی ہے، لوگ بیدار ہو رہے ہیں، آنکھوں میں ہلکی ہلکی خوابیدگی ہے، آنکھیں نیند سے قدرے بوجھل ہیں، دماغ پر ہلکی سی غنودگی چھائی ہوئی ہے، پورا قافلہ صبح کے استقبال کے لیے بیدار ہو رہا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی آنکھیں کھولیں، انہوں نے ماحول پر ایک نظر ڈالی۔ صبح کی ٹھنڈی روشنی میں عجب لطافت ہوتی ہے، اونچے اونچے پہاڑوں پر رویدگی کا نشان تک نہیں تھا، پہاڑ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے تھے، ایک طرف صحرا تھا جہاں ریت کا سمندر موجزن تھا، ریت کے ننھے ننھے سے ذروں کو اونٹ اپنے پیروں تلے روندے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، مسافروں کے جسم نیند کی وجہ سے کسل مند تھے،
اونٹوں کی لمبی قطاریں صحرا میں آگے بڑھ رہی تھی۔ سورج اپنا مکھڑا بلند کرتا جا رہا تھا۔ دور کہیں نخلستان دکھائی دیتے تو کہیں ریوڑ نظر آتے، کہیں کہیں اکا دکا مسافر آتے جاتے بھی دکھائی دیتے، کہیں بے ترتیب جھونپڑیاں نظر آتی۔ رفتہ رفتہ سورج کی تمازت بڑھنے لگی۔ خدی خانوں کی آواز بھی خاموش ہے، اب اونٹوں کو تیز تیز ہانک رہے ہیں تاکہ دوپہر سے پہلے ہی اگلی منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالیں۔ اونٹوں کی قطاریں سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہیں۔ سب سے آخری قطار میں ایک ساربان کی نظر سب سے اگلی قطار پر پڑی تو وہ حیرت سے اچھل ہی پڑا۔ اس نے آج تک ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے وہ منظر دیکھنے لگا۔ جب اس کی حیرت اور بڑھی تو اس نے اپنی آنکھوں کو مچلا اور پھر دوبارہ دیکھنے میں محو ہو گیا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، کمال ہے، حیرت ہے، کمال ہے، حیرت ہے، یہ سب کیا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ساربان نے اسے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے دیکھا تو اسے یوں دیکھنے لگا جیسے اس کی دماغی حالت مشکوک ہو۔ ساربان نے حیرت سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا تو پھر پوچھا، کیا بات ہے، تم کچھ بکھلائے ہوئے ہو اور یہ کیا خود کلامی کے انداز میں کہہ کیا رہے ہو؟ وہ ساربان حیرت سے بولا، میرے بھائی بات ہی کچھ ایسی ہے، میری آنکھوں نے آج تک ایسا حیرت انگیز منظر نہیں دیکھا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار سفر کیے ہیں مگر آج تک ایسا حیرت انگیز منظر میں نے نہیں دیکھا۔ اب تو دوسرے ساربان پر بھی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ بول اٹھا، آخر ہوا کیا ہے، کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ پہلے ساربان نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو سامنے۔ دوسرے ساربان نے سامنے دیکھا مگر اسے تو قافلے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب تو ساربان کے چہرے پر بیزاری تھی، وہاں تو سوائے اونٹوں کی لمبی قطار کے کچھ بھی نہیں۔ ساربان نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سامنے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اونٹوں کی قطار میں دیکھو، سرخ جھول والی ناکا کے اوپر ایک ابر سایہ کیے ہوئے ہے۔ سرخ جھول والی ناکا کے اوپر ایک ابر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ سنتے ہی ساربان نے سرخ جھول والی اونٹنی کی طرف دیکھا اور پھر اچھل ہی پڑا۔ ناکا پر ایک ابر سایہ فگن تھا، وہ ابر کا سایہ احاطہ کیے ہوئے تھا اور ایک ہلکا سا دبا معلوم ہو رہا تھا۔ دوسرا ساربان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا، وہ انگشتے بدنہاں ہو کر رہ گیا۔ دوسرے ساربان نے پوچھا، ہاں تم تو درست کہتے ہو، مگر اس ناکا پر سوار کون ہے؟ جواب دیا، اس ناکا پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھتیجا سوار ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے دیوتا اس نوجوان پر بڑے ہی مہربان ہو گئے ہیں، جبھی تو یہ سایہ۔ پہلے ساربان نے اس کی بات ادھوری ہوئی کاٹتے کہا، اور دیوی دیوتاؤں کو میں نے بہت سے لوگوں پر مہربان ہوتے دیکھا ہے، ان کے ہاں اولادیں ہوئیں، انہیں مال و زر سے نوازا گیا، ان کی پیداوار میں اضافہ ہوا، ان کا ریوڑ پھلا پھولا، انہوں نے جنگوں میں فتح حاصل کی، ان کی لونڈی اور غلاموں کی برمار ہوئی، مگر میں نے آج تک ایسا سایہ کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ تو کچھ اور ہی بات ہے، یہ کچھ اور ہی بات ہے، یہ کچھ اور ہی بات ہے، یہ کچھ اور بات ہے۔ دوستو، آج راہ عشق شام کا پہلا سفر پارٹ 1 مکمل ہوا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی پارٹ 2 شام کا پہلا سفر پارٹ 2 پہ بات ہوگی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں شام کا پہلا سفر راہ عشق پارٹ 2 پہ بات ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ دوستو، نیکسٹ ویڈیو ضرور پارٹ 2 بھی ضرور دیکھیے گا، بہت زبردست ہوگا، پتہ چلائیں گے، بتائیں گے آپ کو کہ اس کے آگے کیا ہوا۔ یہ سایہ فگن
کس پہ تھا، اور یہ کیا ایسا ہوتا تھا کبھی ابر کا سایہ پہلے ہوا، کیا قریشیوں نے کیا دیکھا یہ سب؟ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اس پہ مزید بات ہوگی، مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو، اس ذکر کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس پاک ذکر کے صدقے مالک میری اور آپ کی ساری مشکلیں آسان فرمائے، نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ بے نیاز بادشاہ ہر بیمار کو صحت کامل اور عاجلہ عطا فرمائے، ہر بے اولاد کو زندگی والی اولاد نرین عطا فرمائے، مالک سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی آل اولاد کی سچی پکی محبت و عقیدت اور مودت عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ لگے رہو، لگے رہو، جڑے رہو، جڑے رہو، جڑے رہو۔ اللہ حافظ۔